بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمل بھی کر رہے ہوں گے یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ عمل ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے، یہ جان کر کے کہ اس عمل سے ہمارا رب راضی ہونے والا ہے۔ یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی اکثریت کو نہیں دیکھتا، ہمیں بار بار آپ لوگوں سے بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق یہ عمل ہے یا نہیں۔ نیت نہیں کریں گے، دو چادروں کے پہننے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ نیت کرنے کا نام احرام ہے۔ جب آپ کہیں گے لبیک عمرتن، تو اس وقت آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں، ابھی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت ہے، ایک عورت کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ میقات پر پہنچتی ہے، غسل کرنا چاہے مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہے، عقیدہ یہ نہ ہو کہ ہم غسل نہیں کریں گے تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، نہیں، اگر پاک و صاف ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہنا چاہیے کہ عمرہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ ارکان وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے عمرہ باطل ہو جاتا ہے، واجبات وہ ہوتے ہیں جس کو چھوڑنے سے اس کے اوپر دم لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ دم لازم آتا ہے۔ عمرہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 3۔ احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ واجبات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج 29 دسمبر 2015 مطابق 18 ربیع الاول 1437 ہجری، بروز منگل، بعد نماز عشاء، مکتب جالیات ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بہت ہی اہم عبادت، جس کو انسان اگر اپنی زندگی میں ادا کر لے جاتا ہے تو یقیناً وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کے لیے خوش نصیبی ہوتی ہے
کہ اس نے یہ اہم عبادت ادا کر لی ہے، چونکہ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، جس کے پیش نظر بعض بھائیوں کے مشورے پر یا ان کی طلب پر آج یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ آج کا عنوان ہے عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس عبادت سے نواز دیا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین دنیا کے گوشے گوشے میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں، الہ العالمین کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عمرہ کے متعلق اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں، آئیے ہم سب سے پہلے حضرت انسان کی پیدائش کا مقصد دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں پا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا۔ اور یہ تو حضرت انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور ان جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورۃ الذاریات کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان جو سورۃ الذاریات میں ہے، ان دونوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی ہم عبادت کریں۔ جب ایک انسان کی پیدائش، ایک مخلوق کی پیدائش ہے صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو یہاں پر ایک دوسرا شوشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص مقصد کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اشرف المخلوقات کو پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے جس کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال کو ماننا ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے وہ تمام اقوال و افعال، ظاہری ہوں یا باطنی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو عبادت کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا کہ چاہے وہ عمل آپ کا ظاہری ہو، چاہے وہ قول آپ کا ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، کسی کی عیادت کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کا تعاون کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز ہو، چاہے میری قربانی ہو، چاہے میرا مرنا ہو، چاہے میرا جینا ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سے یہ تو قرآن نے اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ قال وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، رواہ البخاری، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا بندہ اگر میری قربت حاصل یعنی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس سے میں راضی ہوں۔ کون سی چیز سے؟ یعنی قربت سے، اس عمل سے، قربت سے جس سے میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہ ان چیزوں کے ساتھ ممکن ہے، یعنی میری قربت کن چیزوں کے ساتھ ممکن ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر میری قربت چاہتا ہے اور اس چیز کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو ان چیزوں کے ذریعے سے ممکن ہے، اس راستے کے ذریعے سے ممکن ہے، ان اعمال کے ذریعے سے ممکن ہے جن کو ہم نے اس کے اوپر فرض قرار دیا۔ یہ حدیث اور یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سوال میرے بھائیو اور دوستو یہ ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، چاہے قربانی ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے ہے؟ اگر غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غیر اللہ کی طرف مڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اگر ہماری اور آپ کی کوئی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نذر ہو، چاہے استغاثہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر غیر اللہ کی طرف وہ عبادت مڑ جاتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ چونکہ اپنے پیارے رسول کو کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ لہذا میرے بھائی